بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے ویلاگ میں بھی بجٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ 2026-2027 کا بجٹ تمام صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت 5-7 روز میں پیش کرنے جا رہی ہے۔ بجٹ میں یہ پورے سال کے فیصلے، چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں چاہے وفاقی حکومت ہو، یہ پورے سال کے جو فنڈز کی ایلوکیشن ہے، جو رقم کی تقسیم ہے، وہ کر دیتے ہیں کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا، کس محکمے کو کتنا حصہ ملے گا، چاہے وہ صوبائی محکمے ہوں چاہے وہ وفاقی محکمے ہوں۔ اور اس کے ذریعے جو بجٹ کی تقسیم، جیسے یہ بجٹ کی تقسیم کرتے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم نے خانہ پوری کرنی ہے۔ مثلا خانہ پوری کیا ہے؟ وہ یہ چیز ہے کہ بجٹ میں ان کے نزدیک زندہ لوگوں میں صرف اور صرف سرکاری ملازم شامل ہیں۔ عوام کی زندگی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن یہ بڑھا دیں گے، 100 بار بڑھائیں، ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے، لیکن عوام کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ ایسا فیصلہ کریں۔ جیسے ہم 2-3 پچھلے ویلاگ سے یہی بات کر رہے ہیں کہ 60 سال کے بعد سرکاری ملازمین کو تو پینشن ملتی ہے، عام آدمی کو، عام شہری کو کیا ملتا ہے 60 سال کی عمر کے بعد؟ کیا 60 سال کی عمر کے بعد عام شہری کی ضروریات نہیں ہیں؟ صرف سرکاری ملازمین کی ضروریات ہیں؟ صرف سرکاری ملازم نے ہی، ریٹائرڈ سرکاری ملازم نے ہی زندگی گزارنی ہے؟ عام آدمی نے زندگی نہیں گزارنی؟ اگر 60 سال کی عمر کا تعین آپ نے کر دیا ہے، ریاست نے اس چیز کا تعین کر دیا ہے کہ 60 سال کی عمر ریٹائرمنٹ کی عمر ہے، تو آپ اس فارمولے کو صرف سرکاری ملازمین پر اپلائی نہ کریں بلکہ عام شہریوں پر بھی اپلائی کریں۔ دیکھیں، کوئی بھی شخص، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بڑھاپے میں پرسکون زندگی گزارے۔ اس نے ساری زندگی محنت کی ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بڑھاپے میں جا کر پرسکون زندگی گزارے۔ جیسے سرکاری ملازم کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو پینشن ملتی رہے، اسی طریقے سے عام شہری کی بھی یہ خواہش ہے کہ وہ بھی بڑھاپے میں اپنی زندگی پرسکون طریقے سے گزارے۔ دیکھیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں یا مہذب ممالک ہیں، وہاں پر ایک خاص عمر کے بعد ہر بوڑھے شخص کو ایک خاص عمر کے بعد سوشل سیکیورٹی الاؤنس دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پر ابھی تک اس کا تصور ہم پیدا بھی نہیں کر سکے، بلکہ یہ کبھی بحث میں شامل ہوا ہی نہیں۔ یہ چیز نہ ریاست نے، نہ سیاسی جماعتوں نے، نہ ہی ہمارے آئین نے اس بات پر کوئی بحث نہیں کی کہ جو بوڑھے افراد ہیں، جو 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد ہیں، وہ اپنی زندگی کیسے گزاریں گے، جن کا کوئی روزگار کا مستقل بندوبست نہیں ہے، جنہوں نے ساری عمر ریاست کو کما کر کھلایا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے عرض کی، اس بجٹ میں بھی ابھی تک ہم کسی جگہ یہ نہیں دیکھ رہے، نہیں سن رہے کہ ریاست نے سرکاری ملازمین کی طرز پر عام شہری کو بھی سوشل سیکیورٹی الاؤنس دینے کے بارے میں کوئی چیز سوچی ہو، چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں، چاہے نون لیگ کی صوبائی حکومت پنجاب میں ہو یا وفاق میں ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومتیں سندھ اور بلوچستان میں ہوں، چاہے پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت خیبر پختونخوا میں ہو۔ ان میں سے کسی نے ابھی تک اس بات کو ڈیبیٹ میں بھی شامل نہیں کیا کہ ایک عام شہری جس کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے، اس کے لیے یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ چلیں نہ کریں، لیکن فوری طور پر اس کو ڈیبیٹ میں تو شامل کریں، ڈسکشن تو کریں۔ جیسے یہ سرکاری ملازمین کی پینشن بڑھانے کے لیے ڈسکشن کر رہے ہیں، ہر جگہ اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ وفاقی حکومت بھی اپنے ملازمین کی
تنخواہیں بڑھائے گی اور پینشن بھی بڑھائے گی. اسی طریقے سے تمام صوبے بھی اپنے اپنے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی بڑھائیں گے اور ان کی پینشن بھی بڑھائیں گے اور ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پینشن بھی بڑھائیں گے. کیا ریاست کے نزدیک جو ایک عام شہری ہے جو سرکاری ملازم نہیں ہے، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا اس کی ضروریات نہیں ہیں؟ کیا اس پر بڑھاپا اسی طریقے سے نہیں آنا جس طریقے سے ریٹائرڈ سرکاری ملازمین پر بڑھاپا آنا ہے؟ یا اس کے بچوں کی بھی ضروریات وہ نہیں ہے جو ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی ہیں؟ دیکھیں، جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے بہت سارے الاؤنسز ہوتے ہیں. کوئی اپنا رینٹ کا الاؤنس ہے، کوئی میڈیکل ہے. عام آدمی کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی الاؤنس نہیں دیا جاتا. چلیں آپ ساری زندگی ایک عام شہری کو کوئی الاؤنس نہ دیں، لیکن اس کی ریٹائرمنٹ کی عمر آنے کے بعد کم از کم اس کو سوشل سیکیورٹی الاؤنس تو دیں. دیکھیں، جو ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے یا جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جو یہ وعدے کرتی ہیں کہ ہم اپنی ریاست کو ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں گے، تو ہماری 3 میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے یہ وعدے عوام کے ساتھ کیے ہوئے ہیں. کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ ریاست کے عوام کو بتائیں کہ جناب، ایک عام شہری کو بتائیں کہ آپ کا حق بنتا ہے کہ 60 سال کے بعد آپ اتنی رقم آپ کو سوشل سیکیورٹی الاؤنس کی مد میں دی جائے تاکہ آپ کا بڑھاپا پرسکون گزر سکے، آپ اپنی ضروریات کے لیے کسی کے محتاج نہ ہوں. کیا محتاجی صرف سرکاری ملازمین کے لیے ہے؟ دیکھیں، یہ بنیادی طور پر یہ ایک تصور ہے. سرکاری ملازمین کے لیے پینشن ایک تصور ہے. کس چیز کا تصور ہے؟ کہ جناب ان کو بڑھاپے میں جا کر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو. اگر یہ تصور سرکاری ملازمین کے لیے ہے تو عام شہری کے لیے کیوں نہیں ہے؟ بے شمار عام شہری پاکستان میں موجود ہیں جن کا کوئی مستقل روزگار نہیں ہے، لیکن وہ آج بھی بڑھاپے میں بھی محنت مزدوری کر کے، مشقت کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں یا اپنے بیوی بچوں کے لیے سپورٹنگ ہوتے ہیں. یا اگر کسی کے بچے ماں باپ سے منہ پھیر لیتے ہیں یا ان کی کیئر نہیں کرتے، ان کا خیال نہیں رکھتے، تو ان پر کیا گزرتی ہوگی؟ یہ ریاست نے سوچنا ہے، ہماری سیاسی جماعتوں نے سوچنا ہے. اگر ہماری سیاسی جماعتیں یہ نہیں سوچ سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمہوریت کی طرف نہیں جا رہی، یہ ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہی ہیں. کوئی ایک تصور پچھلے 50 سالوں میں 54 سالوں میں جب سے ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا ہے، جب سے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ موجود ہے، جب سے پولیٹیکل پارٹیز اپنا منشور دے رہی ہیں، آج تک کسی سیاسی جماعت نے یہ منشور نہیں دیا کہ 60 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے ہم سوشل سیکیورٹی الاؤنس دیں گے. سب کی ایک ہی خواہش ہے یا سب ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جناب ہم سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، سرکاری ملازمین جو ریٹائرڈ سرکاری ملازمین ہیں ہم ان کی پینشن بڑھا رہے ہیں. یہ تکرار جو ہم بار بار کرتے ہیں پینشن اور سوشل سیکیورٹی الاؤنس کی، بنیادی طور پر ان دونوں کا مقصد ایک ہے کہ بوڑھے افراد جو ریٹائرمنٹ کی عمر تک پہنچ چکے ہیں وہ اپنا بڑھاپا آرام سے گزار سکیں. چاہے پینشن کا آپ اس کو نام دے لیں، چاہے آپ اس کو سوشل سیکیورٹی کا نام دے لیں، تمام لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو سوشل سیکیورٹی الاؤنس ملنا چاہیے. پاکستان میں کتنے ایسے افراد ہوں گے جو یہ چاہیں گے کہ جناب ان کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو گئی ہے اور ان کو کچھ بھی نہ ملے، ریاست کی طرف سے کچھ بھی نہ ملے، حالانکہ ان لوگوں نے ریاست کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہے، ریاست کو کما کر دیا ہے، اپنے بچوں کو پالا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی اکانومی میں اپنا حصہ شامل کیا ہے. تو ان لوگوں کے لیے، عام شہریوں کے لیے کیا چیز ہے؟ دیکھیں، 60 سال سے زائد عمر کے ہر پاکستانی شہری یہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی سرکاری ملازمین کی طرح سوشل سیکیورٹی الاؤنس دیا جائے. اگر آپ
عام شہری کے لیے سرکاری ملازمین کی طرح سوشل سیکیورٹی الاؤنس کا اعلان کر دیں تو عوام آپ کی پارٹی کی طرف دیکھیں، کرنا یہ سیاسی جماعت نے ہے، یہ حکومت نے نہیں کرنا۔ مثلاً KPK میں PTI کی حکومت ہے۔ اس طریقے سے یہ سارے کام جو ہم کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ابھی تک ہم نے کوشش کی ہے، یہ دراصل ہم اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تاکہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس طرف آئیں اور عوام کا سہارا بنیں، صرف سرکاری ملازمین کا سہارا نہ بنیں۔ عوام کی سرکاری ملازمین کی تعداد کتنی ہوگی؟ 40 یا 50 لاکھ کے قریب ہوگی۔ پاکستان میں 5-6 کروڑ کے قریب ایسے افراد ہیں جو 60 سال کی عمر کے قریب ہوں گے یا اس سے زیادہ ہوں گے۔ ان تمام کا کیا قصور ہے؟ ریاست کو ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ صوبائی حکومتوں کو خاص طور پر یہ بات سوچنی پڑے گی کہ ان کے صوبے کے اندر جتنے بھی افراد ہیں، کیا ان کو سوشل سیکیورٹی کی ضرورت ہے؟ کون ایسا ذی شعور شخص ہوگا یا ایک عام عقل فہم رکھنے والا شخص ہوگا جو اس بات سے انکار کرے گا کہ موجودہ دور میں پاکستان میں ہر شہری کو جس کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے اس کو سوشل سیکیورٹی الاؤنس کی ضرورت ہے؟ تو ہماری سیاسی جماعتیں کیوں نہیں اس طرف سوچتی؟ ہم اپنے ویلاگز کے ذریعے ہم اس بجٹ کے موقع پر ہم ایک ایسی موومنٹ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے ذریعے آئندہ ہماری سیاسی جماعتیں یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ عام شہری بھی سوشل سیکیورٹی الاؤنس کا حقدار ہے، اس کا بھی حق بنتا ہے کہ بڑھاپے میں اس کو سوشل سیکیورٹی الاؤنس دیا جائے۔ اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے ویلاگ کو شیئر کریں اور کامنٹ کریں کہ کیا آپ کو سوشل سیکیورٹی الاؤنس چاہیے یا نہیں چاہیے۔ تھینک یو۔